السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور خاور گھمن صاحب۔ ناظرین، آزاد کشمیر انتخابات کی مہم سیاسی حدت بڑھا رہی ہے۔ یوں تو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کے انتخابی مہم کی بات کی جائے تو وہ ایک تیر سے دو شکار کر رہی ہے۔ ایک طرف حکمران جماعت پر تنقید کے خوب نشتر چلا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نون لیگ کو بھی ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اور اگر بات کی جائے نون لیگ کی تو وہ حکمران جماعت کو خوب آڑے ہاتھوں لے رہی ہے اور کشمیر کے سودے کا الزام لگا رہی ہے۔ تو ان انتخابات میں بھی ہمیں الزام برائے الزام کی سیاست دکھائی دے رہی ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کن جماعتوں کے درمیان تگڑا مقابلہ ہوگا اور کون بازی لے جائے گا۔ ویسے تو روایت رہی ہے کہ حکمران جماعت ہی آزاد کشمیر میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ اس بار کوئی اپسٹ ہوگا یا نہیں، یہ سوال بھی اپنے پینل کے سامنے رکھوں گی۔ تو ایاز امیر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ہمیشہ کی طرح الزام برائے الزام کی سیاست ہم دیکھ رہے ہیں اور بلاول حکمران جماعت اور ساتھ میں نون لیگ کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یقیناً ہمارے کوئی اجتماعی گناہ ہوں گے جن کی ہم سزا بھگت رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کی باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بلاول بھٹو، نون لیگ والے، دوسرے جو ہیں سیاستدان۔ اب یہ جو بڑا بھاری لفظ ہے انگریزی کا بینکرپٹ، لیکن یہ بینکرپٹ پولیٹیکل کلاس ہے، لیکن ہمیں وہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ شام کو ہم بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جیسے اکھاڑے میں آتے ہیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ان کا اب ذکر کرتے ہیں اور اپنی شام خراب کرانے کے مترادف ہے۔ اب بلاول بھٹو نے کیا کہنا ہے جس پہ ہم تبصرہ کریں؟ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو رہی ہے، ہوتی رہے گی بھائی۔ وہ وہاں پہ فاروق حیدر ہیں، پتہ نہیں کون آتے ہیں کون نہیں آتے، قسمت پتہ نہیں بدلتی ہے آزاد کشمیر کی یا نہیں۔ لیکن ان لوگوں کا، یہ جو کوئی نوجوان ہیں، ان کے جو بڑے تھے ان کا ذکر کر کر کے ہماری زبانیں جو ہیں ان پہ زنگ لگ چکا ہے۔ وہ اومنی گروپ والے، یہ جو ہیں دوسرے جو ہمارے پتہ نہیں کس کے پنجاب کے خدمتگار رہے ہیں، ایسی تجوریاں بھری ہیں کہ پورے ہندوستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ جو آخری جو مغل تھے ان کے وقت جو کئی لوگ تھے جو تاریخ میں ان کو نمایاں نام ہے، جنہوں نے اپنے وہ بھرا، اس کے بعد یہ پاکستان میں ایسا ہوا ہے۔ اب ان کے بارے میں سیریسلی آدمی کیا گفتگو کرے، لیکن ان سے کوئی جان بھی آپ نہیں چھڑا سکتے۔ یہی ہیں پیپلز پارٹی کے، وہ ہیں نون لیگ کے، یہ ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں کس وجہ سے ہمارے کچھ اعمال نامے میں کچھ لکھا ہوگا کہ ہمیں پی ٹی آئی بھی ملنی تھی، اس کی بات کر کے۔ لیکن آپ بتائیے، آپ کو میں ویسے سلام پیش کرتا ہوں مریم، آپ اس میں اس سٹیل ٹاپک میں آپ اپنے وہ جو ہے انتھوزیازم اور کھنک اور چمک سے وہ جو ہے آپ اس میں کچھ جان ڈال دیتی ہیں۔ ویسے بڑا مشکل کام ہے اور یہ جو آپ ہر شام کر دیتی ہیں جب ہم بیٹھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو میں سلامی پیش کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ ایاز صاحب۔ لیکن کیا یہ انتخابات ملک کی سیاست میں بھی جان ڈالیں گے؟ کوئی اثر رکھتے ہیں سلمان صاحب آزاد کشمیر کے انتخابات؟ میرا خیال ہے ایاز صاحب خاصے ہی سنجیدہ ہو گئے ہیں اب ایشوز کے حوالے سے۔ دیکھیں، بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر آزاد کشمیر کا جب الیکشن ہوتا ہے، گزشتہ الیکشن بھی ہمارے سامنے ہے، اسی طرح ہی ایک دوسرے پہ الزام تراشی، معاذرائی، درجہ حرارت بڑھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تینوں بڑی پارٹیز وہاں پر جا کر کشمیر کے اندر انتخابی جلسوں میں ایک دوسرے کو کشمیر فروشی، بھارت نوازی اور یہ تانے دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان تینوں سے پوچھیں کہ اگر کشمیر ان کے نزدیک کے سب سے سینسٹیو اور بڑا ایشو ہے اور آپ اس پہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کر رہے ہیں، تو تینوں حکومتوں کے اندر رہے ہیں، تحریک انصاف اب حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون بھی رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی رہی ہے، کہ آپ نے اپنے ادوار کے اندر کشمیر جیسے کاز پر کیا پیش رفت کی، اسے عالمی ایشو بنانے میں کیا کردار ادا کیا، تو پھر پتہ چل جائے گا۔ اب جہاں تک کہ الزامات کی بات ہے تو دیکھیں، بلاول صاحب کا جو طرز عمل ہے خاصا سخت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت پازیٹیو سائن ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا ہے کہ ان پر کسی طرح کی کوئی الزام تراشی نہ کی جائے۔ اور سیاست اور خاص طور پہ انتخابات میں نے دیکھا ہے کہ جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے، لیکن اب بڑے سارے الیکشن دیکھیں، جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے
اس کا طرز عمل اتنا ہی ذمہ دارانہ ہوتا ہے، اور جو ہار رہی ہوتی ہے اس پہ بکھلاہٹ اور جھنجھلاہٹ طاری ہوتی ہے اور وہ الزام تراشی ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ سارے صورتحال کبھی یہ بھی بیٹھ کے سوچیں کہ اس سارے طرز عمل کے پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ آزاد کشمیر کے عوام پر اس کے کیا اثرات ہوں گے. اگر ان کے کیس بہت سٹرونگ ہیں تو پھر ان کی جڑیں اتنی مضبوط کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ کیا وجہ ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن ہمیشہ حکمران پارٹی جیتی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ جس ملک کے اندر الیکشن کے رزلٹس ہی پہلے پتہ ہوں تو وہاں پر الیکشن کی ساکھ کا بھی سارا کو پتہ ہے. تو لہٰذا یہ اپنے اپنے طرز عمل پہ ضرور نظر ثانی کریں. اور ایک منسٹر صاحب کا جس کا نوٹس لیا ہے وہ وہاں پر پیسے تقسیم کرتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور عمران خان صاحب سب سے زیادہ شفافیت کی بات کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن نے انہیں لیٹر لکھا ہے. میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کا ضرور نوٹس لیں گے، اور انہیں نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں بات ہے کہ وہ سب سے زیادہ روپے پیسے کے استعمال کے خلاف ہیں، اور جو منسٹر صاحب یہ کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ان پہ ایک الزام تھا. میرا خیال ہے کہ سب اگر اپنی اپنی صفوں پہ نظر دوڑا لیں اور اپنے لوگوں کا طرز عمل درست کر لیں تو ان سے ان کی اپنی پارٹی بھی مضبوط ہوگی، اور یہ جو لیڈرشپ نئی ایمرج کر رہی ہے ان کا بھی کوئی پاکستان کی سیاست میں ساکھ بن سکے. ٹھیک ہے، اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب، سیاسی الزامات اپنی جگہ، لیکن وزیر اعظم پر اتنا سنگین الزام لگانا اسپیشلی انتخابی مہم کے دوران کہ آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا، اس کا جواز بنتا ہے؟ دیکھیے، جواز تو کسی بات کا نہیں بنتا جو وہاں تقریریں ہو رہی ہیں. اور مجھے تقریریں دونوں کی سن کے، بلاول کی اور مریم کی تقریریں سن کے افسوس ہوا کہ یہ ہیں پاکستان کا مستقبل، جو کہ خواہش مند ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوں گے. اور پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ ہوگا یا اس کے بعد ہوگا، لیکن ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. اور اس غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پہلے ایک اصول تھا 1973 سے پہلے، وہ اصول دوبارہ کشمیر الیکشن پہ نافذ کر دینا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان کی مین سٹریم پاکستان کی پارٹیز کشمیر کے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، صرف کشمیری پارٹی لیا کرتی تھی. اگرچہ اس زمانے میں الیکشن کم ہی ہوتے تھے، کیونکہ جو زیادہ کشمیر کو اختیارات ملنے شروع ہوئے ہیں، کشمیریوں کو اختیارات ملنے شروع ہوئے ہیں، وہ 73 کے بعد ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے یہ تھا. لیکن یہ جو گفتگو ہوئی ہے، جو اخلاقیات اور سیاسی اخلاقیات سے بہت گری ہوئی تھی، اس کے لیے لفظ تو ہے بد کلامی جو یہ استعمال کیا جائے. اس میں یہ تھا کہ بلاول نے دو طرف فائر کھولا ہوا تھا اور مریم کا فائر بڑا ٹارگیٹڈ ایک طرف تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کشمیر کے بارے میں، کشمیر کے لوگوں کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے. اگر کشمیر کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ بھی ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے حکومت کو کہ کشمیر کا سودا ہو گیا، کشمیر کا وہ ہو گیا. یہ باتیں ہم کتنی جو ہیں سنتے آئے ہیں، لیکن ایسا جو ہے حل اس کا ہمیں کوئی نظر. ڈاکٹر صاحب، نہ صرف بلاول بلکہ آصف علی زرداری بھی نون لیگ پر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے اور نواز شریف کے ڈومیسل میں بہت فرق ہے. دیکھیں وہ ایک ڈیفرنٹ آرگومنٹ ہے. وہ بد کلامی نہیں ہے، وہ اس کی ایک سٹوری ہے. دیکھیے اس کو میں کوئکلی کہہ دوں، ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے. دیکھیے وہ بات چل رہی ہے 1980s سے. دیکھیے 1980 سے چل رہی ہے. 1980s کے اندر 88 کا الیکشن اٹھائیے، 90 کا الیکشن اٹھائیے، پی ایم ایل این کو ایک خاص رعایت حاصل تھی ہمارے اداروں کی طرف سے، توجہ تھی اداروں کی ان کی طرف سے. پھر 93 دیکھیے 3 دفعہ 58(2)B کے تحت گورنمنٹ ڈسمس ہوئی ہیں 80s اور 90s کے اندر. 3 دفعہ، 2 دفعہ پیپل پارٹی کی، 1 دفعہ نواز شریف صاحب کی. صرف ایک گورنمنٹ ریسٹور ہوئی ہے سپریم کورٹ نے جو کی تھی، وہ نواز شریف صاحب کی حکومت 93 میں ریسٹور ہوئی تھی. جو ہے مئی 93 میں سپریم کورٹ نے ججمنٹ دے کے ریسٹور کی تھی. تو اس کی وجہ سے یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. لیکن کشمیر کی طرف آئیے. دیکھیے میرا تو خیال یہ ہے کہ ان بڑی پارٹیوں کو کی گفتگو کو کنٹین کرنے کے لیے ان سے یہ پوچھا جائے کہ کشمیر کی عوام کی بہتری کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. کشمیر کی لیڈرشپ کہاں ہے؟ وہ شروع میں تقریر کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں اپنی گفتگو کرتے ہیں. اور اس میں لازم اس بات کا ہے
کہ کشمیر کے الیکشن میں ایک طرح کی کشمیریوں کو چوائس ہی کوئی نہیں رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس ڈومینیٹ کون کر رہے ہیں؟ وہ پارٹیاں جن کا بنیاد کشمیر کے اندر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ کشمیر کے باہر سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور کشمیریوں کی پارٹیوں کو اولیت ہونی چاہیے، اور جو نیشنل پارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کام کریں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ڈومینیٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں۔ دوسرا اور آخری بات یہ ہے کہ جہاں تک زبان کا استعمال ہے، اس میں افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ جو ان کے لیڈران ہیں، دیکھیے ریلیٹیولی یہ دونوں ینگر ہیں، خاص کر بلاول تو بالکل ہی نئے ہیں، ان کے ارد گرد سینئر پارٹی لیڈرز کو ہونا چاہیے جو ان کو ایڈوائز کریں کہ کس طرح ریسٹرینٹ کی ضرورت ہے۔ پیپل پارٹی میں بڑے سینئر لوگ موجود ہیں، اسی طرح پی ایم ایل این کے اندر لوگ موجود ہیں جنہوں نے سٹرگل کی ہے طویل عرصہ، وہ میرا خیال ہے ان کو ایڈوائز کریں کہ اگر آج سے چند سال کے بعد پیپل پارٹی یا پی ایم ایل این کی حکومت بنتی ہے تو ان کے ساتھ یہی حشر ہوگا جو ان کے مخالفین ان کے ساتھ کریں گے، جو اس وقت یہ حکومت وقت کا مخالفت اور حشر کر رہے ہیں۔ اور جمہوریت کو اگر آپ نے فروغ دینا ہے تو میرا خیال ہے قائدین کو اپنی اپنی زبان کو محتاط انداز میں استعمال کرنا چاہیے، ایک ڈیسنسی، ایک ڈیموکریٹک کلچر اور ایک اچھی زبان بولنے سے بھی آپ اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ذہنیت کی ریفلیکشن ہے جو کہ نیگیٹو ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پارٹی قیادت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ خاور آپ کیا کہیں گے؟ بات آزاد کشمیر انتخابات کی ہو رہی ہے، وہاں بھی بلاول نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے پیار کی پینگیں بڑھائیں نون لیگ کے ساتھ، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نہاری اور پائے کھانے نہیں جا سکتے پی ڈی ایم میں۔ مریم، یہ جو آرگومنٹ ہے نا کہ یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے، ہونے کو تو بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے، اور پاکستان کے اندر اس وقت بڑا اچھا انتظام چلنا چاہیے، اکانومی کو بہت اچھا ہونا چاہیے، سارے معاملات بہت اچھے طریقے سے چلنے چاہیے۔ اس وقت جو موجودہ آئینی اور قانونی انتظام موجود ہے اس کے تحت اسلام آباد سے آزاد جموں کشمیر کے اندر جو سارے معاملات ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کے بجٹ کے حوالے سے، وہاں پہ جو بڑے بڑے افسران کی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر ہے، بیوروکریسی ہے، اس کے حوالے سے آزاد جموں کشمیر کے جو وہاں پہ باسی ہیں ان کا جو حصہ ہے گورنمنٹ سروسز کے اندر یا مختلف جگہ کے اوپر، وہ بھی ایک کوٹہ ہے۔ تو وہ جو ایک آئینی قانونی انتظام اگر تبدیل ہونا ہے تو بالکل ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر تو بات ہونی چاہیے، لیکن موجودہ جو اس وقت سیاسی ماحول ہے اس کے تحت تو یہ ہو رہا ہے۔ پھر جس طرح یاس صاحب نے کہا ہماری مجبوری ہے، تو پھر بحالت مجبوری ہم چھوڑ تو نہیں سکتے، یہی ہمارے نیشنل لیول کے اس وقت لیڈران موجود ہیں۔ میں جو دیکھ رہا ہوں نا، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پی ڈی ایم سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی علیحدہ ہو چکی ہوئی ہے، وہ ایک سنگل پارٹی کے طور پر وہاں پہ موجود ہیں۔ دوسری طرف ہے پی ڈی ایم میں ظاہر بات ہے نون لیگ بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ حصہ بقدر جزو والی بات ہے، تو آپ پی ڈی ایم کے جو بیانیے کا وہ نون لیگ والے آگے لے کے جا رہے ہیں، لہٰذا جب بلاول وہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی غصہ ہے کہ پی ڈی ایم سے ہمیں نون لیگ نے نکال باہر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ شاہد حقان عباسی صاحب کا وہ ایک لیٹر جو انہوں نے شوکاز ان کو ایشو کر دیا، اور پھر بلاول میں وہ شوکاز پھاڑ پھینک کیا، یعنی بلاول کو بھی لیکن چند ایک جو باتیں وہ کر رہے ہیں وہ ظاہر بات ہے تو یاد نہیں ہے وہ آپ کو جس طرح انہوں نے نوٹس پھینکا تھا، پھاڑ کے پھینکا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زمینی حقائق سے تو بالکل ہم جو آنکھیں نہیں چرا سکتے۔ زمینی حقیقت کیا ہے؟ زمینی حقیقت یہ ہے کہ ابھی جو بلاول نے اپنی تقریر میں بھی بات کی وہ یہ ہے کہ جی ہم نے کہا شہباز شریف صاحب کو کہ موجودہ جو بجٹ کا سیشن ہے اس کے اندر ہمیں حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، آنا چاہیے، وہاں پہ بات کرنی چاہیے۔ بلاول یہ کہہ رہا ہے کہ میرے والد صاحب بیمار تھے، میں ہاسپٹل سے ان کو اسپیشلی لے کے آیا سیشن میں۔ اسی طرح خورشید شاہ صاحب کے لیے وہاں سے پروڈکشن آرڈر ایشو کرایا ریکویسٹ کر کے، ان کو بھی لے کے آئے۔ اور تمام جو ہے اس وقت وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے ممبران موجود تھے نیشنل اسمبلی کے اندر۔ دوسری طرف جو یہ ہے کہ نون لیگ والے ہیں وہ آرام سے غائب ہو گئے۔ چلیں جو شہباز شریف صاحب کی فیملی کے اندر ان کے فرسٹ کزن کا انتقال ہو گیا، شاید حقان عباسی صاحب غائب ہو گئے، اسی طرح 15 سے 18 کے قریب ان کے ایم این اوز ہیں وہ بھی وہاں سے غیر حاضر ہو گئے۔ اگر وہ سارے موجود ہوتے، یس بجٹ پاس ہونا تھا، حکومت نے کر لینا، لیکن آپ کو نظر تو ایک آنا تھا نا کہ آپ ایک اچھے طریقے سے مل کے ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پر آپ وہاں پہ چل رہے ہیں۔
پھر اگر یہ بلاول یہ کہتا ہے کہ میں نے ساری رنجشیں ماضی کی بلا کے میں نے ریچ آؤٹ کیا نون لیگ کے ساتھ، ان کو جیل میں جا کے ملا، کئی دفعہ وہ رائیونڈ جا کے گئے، اور انہوں نے کہا جی مل کے آگے ہم سیاست کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ جو ایک مزاحمتی سیاست ہے انٹائر اسٹیبلشمنٹ جو بھی آگے اس بیانیے کو لے کے جانا تو اب ہم مل کے آگے چلتے ہیں. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ایک طرف آریا پار ہوتا ہے اور دوسری طرف پھر بات جنہوں نے اپنی تقریر میں کہی پھر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی ہم پاؤں بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں. اور کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ اب یہ ہے کہ اس وقت جو اے جے کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ بنیادی طور پر ایک ٹیسٹ رن ہے، ٹرائل ہوگا یہ 2023 کے الیکشن کی طرف. اب یہ اسی تو 2023 کے الیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے نون لیگ بھی اپنی صف بندی کر رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے پنجاب کے اندر اپنی جگہ بنانی ہے تو ان کو نون لیگ کو بھی ہٹ کرنا ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ہٹ کرنا ہے، تو پنجاب کے اندر اگر ان کو 15-20 سیٹیں انہوں نے لینی ہیں. لہٰذا یہ جو الیکشن ہوگا اس سے نظر آپ کو آئے گا کہ یہ جو 2023 کے الیکشن ہے وہ اس کی آپ کو تھوڑی بہت ریفلیکشن نظر آئے گی. باقی سلمان غنی صاحب نے صحیح کہا کہ اس وقت سب سے ذمہ دارانہ جو ہے جو وہ پارٹی جیت رہی ہے انہی کی طرف سے ہے، وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. وہ حکومت ہمیشہ جو اسلام آباد کے اندر موجود ہوتی ہے وہی جیتتی ہے. باقی وہ ڈیولپمنٹ گرانٹس فنڈز وہ آپ کو پتہ ہے حکومت وعدے کرتی ہے. لاہور کے اندر جب اللہ جنت نصیب کرے وہ کلثوم صاحبہ کا الیکشن ہوا تو یاد ہوگا کتنے ارب لگ گئے تھے. وہ اس وقت کافی سٹوریز سلمان غنی صاحب نے خود بھی کی تھی کیونکہ اس وقت امپورٹنٹ ہو گیا انہوں نے لگائی تھی. اگر خاور صاحب بلاول کی بات کر رہے ہیں تو پھر سگنیفیکنٹ بات ہے، اچھی بات ہے. نہیں بلاول جو تقریر کر رہے ہیں میں تو اس کے اوپر جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، اس کے اوپر اپنا جو میری رائے ہے وہ میں دے رہا ہوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے پیش نظر نئی صف بندی کی تیاری ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی کارروائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور وہاں امن کے لیے کیا فارمولہ تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تہران میں ایک 2 روزہ بات چیت کا سیشن بھی ہوا ہے، اس کا کیا نتیجہ نکلا، اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. امریکی صدر جو بائیڈن نے 11 سپتمبر کے بجائے 31 اگست کو ہی افغانستان میں فوجی مشن ختم کرنے اور فوجی انخلا مکمل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم مزید کتنے ہزار امریکیوں کی جانیں خطرے میں ڈالیں. زور دیا کہ افغان حکومت طالبان سے معاہدہ کرے. اعتراف کیا کہ طالبان اب زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیش گوئی بھی کی کہ طالبان کابل پر قبضہ نہیں کریں گے، اور اشارتاً کہا کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا. ایاز امیر صاحب، وسیع تبصرہ کیا ہے جو بائیڈن نے اپنی تقریر میں انخلا کے بارے میں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم نے افغانستان سے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اب افغان جانیں اور افغانستان جانیں. اس سلسلے میں ایران میں ملاقات ہوئی ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا؟ کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک دکھاوے کی ملاقات ہے، اور طالبان نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے امن پروپوزلز ان رائٹنگ دیں گے. ڈومینیٹ کر رہے ہیں بیٹل فیلڈ میں طالبان جو ہیں، اپنے وہ منمائے، وہ کسی اور کی بات تو مانیں گے نہیں. لیکن ایک چیز واضح ہونی چاہیے، امریکنز ہاتھ دھو کے بھی پولائٹ ایکسپریشن ہے، وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. جس طریقے سے بگرام کے ایئر بیس وہ چھوڑ کے گئے، انہوں نے ویکیٹ پہلے کر دیا، ان کا آخری فوجی جا چکا تھا اور 2-3 گھنٹے بعد افغان حکومت کو یا افغان فوج کو پتہ چلا، اور بیس لٹ چکا تھا، اور اس کی چیزیں باہر جو ہے بگرام کے باہر جو دکانیں ہیں وہاں پہ اب اس کی چیزیں بک رہی ہیں. جیسے ایک زمانے میں اسلام آباد کے کوسار مارکیٹ میں اور دیگر مارکیٹس میں روسی چیزیں یہاں پہ بکا کرتی تھیں، آپ ہر ایک چیز یہاں سے اسلام آباد سے آپ لے سکتے تھے. امریکنز نے وہ کیا ہے. اب ایک شرمناک طریقے سے امریکنز وہاں سے بھاگے ہیں. تھوڑا سا بھی جو ان کو ہوتا، کم از کم بگرام ایئر بیس جو ہے وہ ہینڈ اوور ٹیک اوور افغان فوج کو دے کے جاتے، ایسا بھی انہوں نے نہیں کیا، اور انہوں نے اشرف غنی حکومت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے. اب وہ کتنی دیر سروائیو کرتی ہے، کتنی دیر کابل کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے یا نہیں. 2 سال تک جب نجیب اللہ تھا، جب روسی فوجی چلے گئے تھے، نجیب اللہ کے کنٹرول میں افغانستان کے شہر تھے. ان کے ہاتھ سے تو ابھی جو ہے وہ شہر جو ہے سلپ کر رہے ہیں. اور جو انہوں نے جو اسٹریٹجی اب طالبان نے لی ہوئی ہے، ان کا سٹرانگ ہولڈ جنوب میں ہے.
शुमाल अफ़गानिस्तान और शुमाल वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में ये कमज़ोर थे, लेकिन इनके ऑफेंसिव वहाँ जा रहे हैं जहाँ पे ये कमज़ोर थे, ताकि वो चीज़ें भी, वो जगह पहले हमारे कंट्रोल में आ जाएं। शायद वो जो पुराना नॉर्दर्न अलायंस था अब्दुल्ला का और अहमद शाह मसूद का, उसको वो एडवांटेज या फ़ायदा जो है डिनाई करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल एक किस्म का हम सामने देख, अब हम यहाँ बैठ के कहते रहें, अब मैं क्या ख़ावर घुमन साहब की तरफ मैं इशारा करूँ कि वो जो कहते हैं कि ये होगा और वो होगा, अमेरिकन वहाँ जा रहे हैं, इनमें कोई इतनी हिम्मत है अफ़गान गवर्नमेंट में? इनके फ़ौजी जो हैं, कभी कोई ताजिकिस्तान भाग रहा है, जो यहाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं वो यहाँ पे भाग रहे हैं, तो हालत उनकी अच्छी नहीं है। जो आप कह रही हैं कि जी उसमें कोई अमन शमन कुछ नहीं है। अच्छा। जो आदमी जिसके पास वो जो डोमिनेट करता है, ताकत होती है, विक्ट्री वो जीत रहे हैं वहाँ पे है, वो अपनी टर्म्स देंगे। और अशरफ गनी, हाँ, अशरफ गनी की गवर्नमेंट जो है वो काबिल को अगर डिफेंड कर सके, मुज़ाहमत कर सके, लड़ सके, फिर कोई बात बनती है। ये तो बिल्कुल रिपीट हो रहा है जो वहाँ पे वियतनाम में 1973 में गए थे, नॉर्थ वियतनामीज जो है उन्होंने असॉल्ट जो साउथ पे किया था 2 साल बाद किया था, पर ये तो हमारे सामने अभी 2 साल क्या है, ये तो चंद हफ्तों की बात है। और वो गवर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रक्चर है वो डिज़ोल्व हो रहा है। और हम यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को जहन में वो डिलूजन होना चाहिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ देखना है कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट, वहाँ के असरात जो हैं हमारे ऊपर ना आए। क्योंकि हमारा ये है, यहाँ पे मजहबी जमातें, मजहबी जहन रखने वाले जमातें, तंजीमात बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, हमारा एक माशरा इस किस्म का है। वो तो तालिबान विक्ट्री से शय नहीं ले लेंगे, वो तो अपने आप को ज़्यादा एम्पावर नहीं फील करेंगे, क्योंकि हम दहशत गर्दी एक नहीं कई अदवार दहशत गर्दी के हम भुगत चुके हैं। तो हमें तो ये देखना है, बलूचिस्तान हमारा हालात जो हैं अच्छे नहीं हैं, फाटा में, KPK में, ख़ास करके वज़ीरिस्तान में आए रोज़ यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, 2-3 हमारे जो अफवाज के लोग हैं उन पे या वो इंजर्ड हो रहे हैं या वो शहीद हो रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। अफ़गानिस्तान अब उसकी बदकिस्मती है, लेकिन ये बाहर की फोर्सेस छोड़ दें कि जी हम अंदर के हालात वहाँ इन कर सकते हैं। सिर्फ आखिरी बात मैं करूँगा, हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये जो मुल्ला बरादर वगैरह के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान में भी यहाँ पे बहुत देर यहाँ पे रहे थे, कई साल रहे थे, ये मुल्ला उमर से ज़्यादा थोड़े मॉडरेट, थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडेड जो हैं वो हों। शायद अफ़गानिस्तान के लिए और तालिबान के लिए ये एक खुशाइन बात हो, लेकिन हमने देखना है, पर अफ़गानिस्तान का गवर्निंग स्ट्रक्चर डिज़ोल्व कर रहा है। ठीक है, तो सलमान साहब आप क्या कहेंगे? तालिबान की पेशकदमी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ इलाकों पर वो कब्जा करें, लेकिन जो बाइडन कह रहे हैं कि वो काबुल पर कब्जा नहीं कर सकते, क्यों इतना यकीन है जो बाइडन को? देखें, बाइडन साहब के जो ख्यालात मैंने पढ़े हैं, तो मुझे याद आ रहा है कि जब सोवियत यूनियन की अफवाज ने फॉल किया था, तो उस वक़्त मॉस्को और दिल्ली के बयानात जो थे वो कोई इससे मुख्तलिफ नहीं है। अच्छा। बात ये जिस फ़ौज पे नसार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी वो काबुल का भी दिफा करेगी और वो तालिबान को रोक पाएगी, वो हज़रत आपकी अपनी फ़ौज है और आप तो छोड़ के चले गए, और आपने अपनी रसवाई और अपनी पसपाई का मलबा आप उस फ़ौज पर डाल रहे हैं जो ख़ुद ही तैयार नहीं लड़ने के लिए। तो बात यह कि वहाँ के हक़ाइक़ यही हैं कि तालिबान बढ़ रहे हैं, और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ना, ये माजी के तालिबान से थोड़े से मुख्तलिफ हैं। अच्छा। वो इतने एम्बिशियस नहीं है कि जी उन्होंने आके काबुल पे कब्ज़ा करना है। अलबत्ता आप देखें उनकी स्ट्रेटजी क्या है कि वो सूबों के किसी कैपिटल पे कब्ज़ा नहीं कर रहे हैं, वो दही इलाके पे कब्ज़ा कर रहे हैं, उनका फैलाव बढ़ रहा है, और काबुल के इर्द गिर्द भी उनका फैलाव बढ़ रहा है। और जान किसकी निकल रही है? अशरफ गनी साहब की। वो जो बात अभी अयाज साहब ने की है, ये एक डिफरेंट चीज़ है कि माजी के अंदर तालिबान का असर रसूख नहीं था शुमाली अफ़गानिस्तान के अंदर, और ईरान ने इसीलिए ये डेवलपमेंट की है। देखें, वहाँ पर ईरान का एक असर रसूख था, और उन्होंने वहाँ पर इनके मुज़ाकरात करवाए हैं। मुज़ाकरात के साथ एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और वहाँ पर उनका इत्तफ़ाक़ राय हो रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर एक कंसेंसस की हुकूमत के लिए तगोदो करेंगे, और दूसरी साइड पे ख़बर चल रही है कि वहाँ पर अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। देखें, बात यह कि तालिबान एम्बिशियस नहीं है, कोई इतनी जल्दी कुछ होने नहीं वाला। दिलचस्प बात यही है कि वो जो बाइडन साहब
آپ ذرا حالت دیکھیں کہ جب آپ شکست کھاتے ہیں نا، شکست کا کوئی باپ نہیں ہوتا، کہ وہاں پر ان کا ایک ایئر فورس کا آفیسر کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جناب پریزیڈنٹ آپ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے، یعنی کہ امریکہ کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ہزاروں لوگ ہمارے مر گئے اور ہزاروں لوگ ان کے مر گئے، اور ہمیں کیا ملا یہاں پر کہ اربوں خربوں ڈالرز آپ کا ضائع ہوا، ایک اصول تو طے ہو گیا۔ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی ویتنام والی صورتحال نہیں ہوگی، ویتنام میں وہ گوریلا جو تھے انہیں 2 سال لگے تھے وہاں پہ، اور یہ تو خود انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں، امریکن انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹس ہیں کہ یہ تو 6 ماہ نہیں چل سکیں گے۔ اور ایک بات خاور صاحب سمجھ جائیں گے میری بات، کہ وہاں پہ یہ جو طالبان ہیں وہ کنسنسس چاہتے ہیں فورسز کے ساتھ، آج بھی ان کا بیان آیا ہے، لیکن وہ اشرف غنی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ بات ہے کہ آج وہ اگر اشرف غنی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کا جو گراف یہاں پر ہے وہ نیچے آ جائے گا۔ بات ہے کہ انہوں نے تگ و دو کی ہے، اور اس وقت کابل جو ہے وہ کسی کٹ پتلی حکومت کے مکمل نہیں ہو سکتا، وہاں پر ایک کنسنسس حکومت آنی چاہیے۔ اور مریم آج ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان آیا ہے، انہیں پاکستان کی یاد آئی ہے کہ پاکستان ہمارا اتحادی ہے، بڑا اچھا اتحادی ہے، اور ہمارے روابط ان سے بڑے گہرے ہیں۔ سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا کہ اس امریکہ کے اعلی کار بن کے ہم نے کتنا نقصان کیا۔ ان کی دہشت گردی کی جنگ تھی جو پاکستان نے لڑی اور ہمیں بھگتنی پڑی، اور ہماری فورسز نے جو کچھ کیا اس کی جڑیں کاٹی، اور ہم نے بہت کچھ بھگتا، اور پرائم منسٹر نے درست کہا۔ اب جب بھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ نے کہیں وزن ڈالنا ہے تو آپ کو بھارت یاد آتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے لوگ ایکسپوز ہو رہے ہیں، انڈیا تو ان کے ساتھ تھا نا، اشرف غنی ان کا اہل کار تھا۔ آج کل انڈیا کو بھی طالبان کی یاد آئی ہے، لیکن طالبان نے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پہلی دفعہ پالیسی آزادانہ ہے، ایک آزاد ملک کی پالیسی ہے، اس پہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ ثابت قدم رہتی ہے یا نہیں رہتی، آئندہ آنے والے چند ہفتے ہیں میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بیان کو خوش فہمی سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ امریکہ نے پاکستان کو ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا، اور مفاد نکلنے کے بعد اس نے اپنا وزن انڈیا کے ساتھ ڈالا۔ لیکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بیان تو سامنے آیا ہے، براہ راست ابھی تک وزیر اعظم عمران خان سے جو بائیڈن کی بات نہیں ہوئی، اور جو بائیڈن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ افغان مسئلے کے حل کے لیے خطے کے ممالک کو آگے آنا ہوگا۔ کن ممالک کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ڈاکٹر صاحب، ایک طرف جو بائیڈن کا خطے کے دیگر ممالک کو کردار ادا کرنے کا کہنا، اور دوسری طرف طالبان کا سرحدی علاقوں میں قبضہ کرنا، دونوں طرف کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے یہ طالبان کی اسٹریٹجی بہت مختلف اسٹریٹجی ہے، اور یہ جو طالبان ہیں ان طالبان سے بہت مختلف ہیں جو 1994 سے سپٹمبر 1994 میں طالبان تحریک نمودار ہوئی تھی قندھار کے ارد گرد۔ اچھا۔ ان میں سے جو ایکچول فائٹر ہیں ان میں سے کسی نے سوویت یونین کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایج کا فیکٹر ہے، جنریشن ہے، ٹھیک ہے ان کے کچھ لیڈران ہیں جو اس زمانے سے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک دوسری جنریشن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جنریشن میں اچھے خاصے لوگ جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ انگریزی جانتے ہیں۔ اچھا۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کو جو آفس ملا ہے قطر میں، اور وہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے، 2011 یا 12 میں قطر کا آفس ملا ہے، اس قطر کے آفس سے انہیں ایک انٹرنیشنل انٹریکشن کی اپرچونٹی ملی ہے جو پہلے طالبان، جو پہلی جنریشن ہے طالبان کو، ان کو نہیں تھی۔ اس کی وجہ سے ان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اس وقت جو ہمیں اسٹریٹجی نظر آتی ہے افغانستان میں طالبان کی، وہ یہ ہے کہ پہلے دور دراز کے علاقوں کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ اس کا ایک سائیکولوجیکل پریشر بلڈ ہو جو کہ ان کی فوج ہے، جن کے متعلق خیال ہے کہ موریل ان کا اور ان کا ڈسپلن کمزور ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ طالبان ہرات کی طرف آئیں، قندھار کی طرف آئیں، کابل کی طرف آئیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جب یہ دور کے علاقے کنٹرول کر لیں گے، پھر آہستہ آہستہ ایڈوانس کریں گے، تو ان کا خیال یہ ہے کہ کابل کی حکومت کی فوج کولیپس کرنا شروع کر دے گی، ڈیفیکشن ہو جائے گی، اور اس کے لیے ان کے لیے پھر واک ان بڑے شہروں میں آسان ہوگا۔ لیکن اس کے اندر میرا اندازہ ہے کم از کم 6 ماہ کا وقت جو ہے وہ درکار ہوگا، 6 سے 8 ماہ کا وقت درکار ہوگا، جس کے اندر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک نیگوسیشنز کا تعلق ہے، اس میں ایران والا کوئی اتنا بڑا مارکا نہیں ہے جس کو بہت سے لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ اصل کوشش چین اور روس اور پاکستان کر رہے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو بن رہا ہے وہ ہے کہ اس وقت طالبان کے لیے
اشرف غنی اور ان کے ارد گرد کی ٹیم وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے جس میں یہ اشرف غنی اینڈ کمپنی کے لوگ موجود نہ ہوں, بلکہ ایک نیوٹرل قسم کے لوگ ہوں جو انٹرم سسٹم کو چلائیں. پھر پاسبل ہوگا گفتگو سے کوئی راستہ نکالنا. ایسا ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ فی الحال ہمیں امکان نظر نہیں آتا. اشرف غنی بہت ڈٹرمنڈ ہے. ان کو بڑا کانفیڈنس ہے کہ امریکہ کنٹرول نہیں کرنے دے گا, امریکہ کچھ نہ کچھ کر دے گا. اور اس کے علاوہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کی فوج جو ہے وہ جو ہے مقابلہ کرے گی. دیکھیں, اگر یہ ایٹریشن کی پالیسی جو اس وقت طالبان کی پالیسی ہے وہ ایٹریشن ہے, پریشر بلڈ کرنا ہے, سائیکولوجیکل پریشر بلڈ کرنا, اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو فوج خود بخود کولیپس کر سکتی ہے, لیکن اس میں وہی جو ہے ٹائم جو ہے وہ لگتا ہے. پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ استعمال کرے. پاکستان کے ایٹیچیوڈ میں فرق پڑ گیا ہے. پاکستان نے 80s میں سوویت ملٹری انٹرونشن کے خلاف جہاد کی سپورٹ کی. پاکستان نے 2001 تک طالبان کو سپورٹ کیا ہے, 2001 کے بعد سپورٹ بند کی ہے انہوں نے. لیکن آج پاکستان اس لیے ایک نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ لینا چاہتا ہے کہ 2014 سے 2018 کے درمیان جو ملٹری ایکشن ہوا ہے ٹرائبل ایریا میں, اس میں پاکستان کے فورن آفس والے اور پاکستان کی ملٹری نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں کتنے بروٹل ہیں, کتنے خوفناک ہیں, کیونکہ پاکستان آرمی والوں نے قربانیاں دی ہیں, پیرا ملٹری فورسز نے قربانیاں, انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ساتھیوں کو شہید ہوتے دیکھا ہے. تو ایک تھنکنگ پروسیس میں ایک ہمیں تبدیلی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے پاکستان وہاں امن چاہتا ہے, پاکستان وہاں استحکام چاہتا ہے, اور اس کے لیے پاکستان اکیلا کام نہیں کر رہا بلکہ ترکی, چائنا اور روس کے ساتھ ہے. اور وہ طالبان کو یہ کمٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اگر حکومت ایسی بن جاتی ہے جو نان پارٹیزن حکومت ہے تو افغانستان کی ریکنسٹرکشن میں ان کی مدد کی جائے گی. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. فی الحال ہر چیز فلکس میں ہے اور غیر یقینی صورتحال افغانستان کی ہے, اور معاملات جو ہیں وہ اشرف غنی کی چوائس پہ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, یعنی غیر یقینی کے سائے گہرے ہیں. خاور, آپ کیا کہیں گے؟ طالبان کا ایک وفد تہران میں ہے اور ایک ماسکو میں, اور جس دوران یہ بات چیت ہو رہی تھی اس دوران بھارتی وزیر خارجہ کی موجودگی بھی رپورٹ ہوئی ہے. اس کو اتفاق کہیں گے یا حکمت عملی؟ بالکل نہیں, یہی وہ جو دلیل ہے یا میرا آرگومنٹ ہے پچھلے چند پروگرام سے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. موجودہ حالات میں طالبان کا ملیٹریلی فوجی طور پر قبضہ کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جس طرح آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 2 ہفتوں کے اندر اندر قبضہ کر لیں. سب سے بڑا جو چیلنج ہے طالبان کے لیے وہ یہ ہے کہ جب وہ کابل پہنچیں تو کابل پہنچنے کے بعد ان کو جو دنیا ہے وہ ان کی حکومت کو مانے. ایسا نہ ہو کہ وہ طالبان جو کابل پہ قبضہ کر لیں اس کے بعد ان کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. اس لیے جب ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ وہاں پہ جو اشرف غنی کی جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو ایران کی بات کی وہ ہے, بالکل اس وقت جو ہے ماسکو حکومت رشین گورنمنٹ کی آفیشیل جو انویٹیشن کے اوپر ایک بہت بڑا طالبان کا ڈیلیگیشن وہاں پہ موجود ہے. ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سٹوری بریک ہو رہی ہے, اینٹونی بلنکن جو ہے سیکریٹری آف دی اسٹیٹ, ان کی شامود قریشی سے بات ہوئی ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ریجنل پاورز ہیں وہ آگے آئیں. اور اب آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ جب یہ ساری جو ریجنل پاورز ہیں وہ طالبان کے ساتھ انگیج کر رہی ہیں اور یہ پریشر بڑھے گا, اور یہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ جو طالبان کر کے رہے ہیں وہ اپنا جو ہے سائیڈوں پہ رہ کے پریشر بھی بڑھا رہے ہیں, اور جو موجودہ اس وقت حکومت اشرف غنی کو اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی جان اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم جو ہے ہماری اس کابل کے اوپر جب ہم چاہیں قبضہ کر لیں, لیکن ہم نہیں چاہتے اس طرح کا جو وائلنس ہے 90s کے اندر جو ہوا تھا فوج استعمال کر کے, اور بالکل جو فوج وہاں پہ پہنچ جائے اس کے بعد سارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. نان وائلنٹ طریقے سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں, جو انگیج کر رہے ہیں. وہاں پہ جو ملٹری ہے اس وقت اشرف غنی کے لوگ ہیں ان کو ڈسارم کر رہے ہیں. کوئی وہاں پہ زیادہ جنگ و جدل نہیں ہو رہا ان علاقوں کے اندر. اب وہاں پہ ایک شیعہ جو ہے کمیونٹی کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے, ان کے بھی علماء ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا یہ سارے کا سارا پروسیس چل رہا ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیے گا ایونچولی اشرف غنی کو طالبان کو ماننا پڑے گا, طالبان کی حیثیت کو ماننا پڑے گا. پھر جب جو ریجنل پاورز انگیج ہوں گی, جس طرح جو بائیڈن نے بھی یہ کہا کہ ریجنل پاورز آگے آئیں اور آگے بڑھ کے یہ اس مسئلے کا حل نکالیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ امریکہ یہاں سے بھاگ گیا,
اس میں بھی ہم تھوڑا سا میرے خیال میں اوور دا بورڈ چلے جاتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب آئے تھے انہوں نے الیکشن اب اس بات پہ لڑا تھا کہ میں نے اپنی فوج کو باہر سے واپس لے کے آنا ہے. انہوں نے طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا کہ جی 1 مئی تک میں اپنی فوج کو یہاں سے نکال لوں گا. وہ الیکشن ہار گئے. جو بائیڈن آئے یہ اپنے سینیٹر کے زمانے میں اور جب یہ وائس پریزیڈنٹ بھی تھے تب کے زمانے سے وہ جو ہے امریکی فوج کو افغانستان میں رکھنے کے خلاف ہے. ٹیبل پر بیٹھ کر نکلنے کا طاقت کے استعمال سے نہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.